اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ کی خدمت میں دعائے صلوات شعبانیہ ہے کہ ہر روز شعبان کے دنوں میں زوال کے وقت جب ظہر شرعی کا وقت ہو اور رات کے نیمہ شب میں اس دعا کا پڑھنا، اس کے بارے میں روایت ہوئی ہے، اور یہ دعا امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے۔ خداوند متعال تمام مومنین مومنات کو توفیق عطا فرمائے کہ اس دعا کی تلاوت کریں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين اللهم صل على محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حفظته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه
بخوعا لك في كرامه وإعظامه إلى محل حمامه. اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا، واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا. قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار. یہ دعائے شعبانیہ آپ کی خدمت میں عرض کی. آپ تھوڑا سا اس کا ترجمہ اور تشریح. یہ ماہ شعبان میں پڑھی جانے والی مشہور دعا ہے جو امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے. اس دعا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت، ان کی طاعت کی اہمیت اور اللہ تعالیٰ سے بخشش و مغفرت کی التجا کی گئی ہے. اس کا ترجمہ جو ہے آپ کی خدمت میں بھیجا جا رہا ہے. انشاءاللہ اس کو سماعت فرمائیں گے. انشاءاللہ آپ سب کے لیے اور ہم سب کے لیے یہ مشعل راہ ہوگا. اے اللہ، محمد اور آل محمد پر درود بھیج جو نبوت کے درخت، رسالت کے مرکز، فرشتوں کی آمد و رفت کی جگہ، علم کے خزانے اور وحی کے گھرانے ہیں. اے اللہ، محمد اور آل محمد پر درود بھیج جو تلاطم خیز سمندروں میں کشتی نجات ہیں. جو اس میں سوار ہوا اس نے نجات پائی، اور جو اس سے منہ موڑا جس نے وہ ہلاک ہوا. ان سے آگے نکلنے والا گمراہ ہے، ان سے پیچھے رہ جانے والا برباد ہے، اور جو ان کے ساتھ وابستہ رہے وہی کامیاب ہے. اے اللہ، محمد اور آل محمد پر درود بھیج جو مضبوط پناہ گاہ، بے بسوں کے فریاد رس، پناہ کے طلبگاروں کے جائے پناہ اور تیرا مضبوط سہارا ہیں. اے اللہ، محمد اور آل محمد پر ایسا درود بھیج جو ان کے لیے خوشنودی اور حضرت محمد و آل محمد کے حق میں ادائیگی کا ذریعہ ہو. تیرے فضل اور قدرت کے ذریعے اے جہانوں کے رب. اے اللہ، محمد و آل محمد پر درود بھیج جو پاکیزہ، نیکوکار اور منتخب بندے ہیں جن کی ولایت اور اطاعت کو تو نے واجب قرار دیا ہے. اے اللہ، محمد اور آل محمد پر درود بھیج میرے دل کو اپنی اطاعت سے معمور کر دے، مجھے اپنی نافرمانی سے رسوا نہ کرنا، اور مجھے ان کی مدد کا موقع دے جن پر تو نے رزق تنگ کر دیا، جیسا کہ تو نے مجھ پر اپنے فضل سے وسعت دی اور اپنے عدل کو میرے لیے عام کیا. اور یہ وہ مہینہ ہے جو تیرے نبی تیرے رسولوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، جسے تو نے اپنی رحمت اور خوشنودی کے ساتھ گھیر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ میں روزے اور عبادت کا خاص اہتمام و انتظام فرمایا کرتے تھے، تو جسے اس کی تعظیم اور تکریم میں مشغول رہتے یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا. اے اللہ، ہمیں بھی اس مہینے میں ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی شفاعت حاصل کرنے والوں میں شامل فرما. اے اللہ، ان کو میرے لیے شفیع اور مقبول شفاعت کرنے والا بنا دے،
اور مجھے ان کی اتباع کرنے والا بنا، یہاں تک کہ میں قیامت کے دن تجھ سے اس حالت میں ملاقات کروں کہ تو مجھ سے راضی ہو چکا ہو اور میرے گناہوں سے درگزر فرما، اور تو نے مجھ پر اپنی رحمت اور خوشنودی واجب کر دی ہو اور قیامت والے دن، اور مجھے دارالقرار، کیا دارالقرار، کیا ہمیشہ رہنے والی جنت اور نیک بندوں کی منزل میں پروردگارہ تو نے مجھے قیامت والے دن جگہ دی ہو، مجھے ایسا بندہ قرار دے۔ معصومین کی نگاہ میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کی جو عظمت ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام ہی دین کے حقیقی محافظ اور علوم نبوت کے وارث ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم وہ کشتی نجات ہیں، جو ہم سے وابستہ رہے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ہم سے دور ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ بحر الانوار جلد نمبر 23 میں یہ حدیث درج ہے۔ ولایت اہل بیت علیہ السلام کی اہمیت دعا میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے آگے بڑھتا چلا جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جو پیچھے رہ جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، یعنی نجات صرف انہی کی پیروی میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے درمیان میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے کتاب اللہ اور دوسری ہے میری اطرت اہل بیت، یعنی دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان سے دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہونے پاؤ گے۔ یہ شیعہ کتب میں بھی ہے، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2408 یعنی 2408 حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے کہ میں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی ابدا۔ یہ شیعہ کتب میں بھی ہے اور اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں بھی یہ درج ہے۔ ماہ شعبان کی فضیلت، یہ دعا ماہ شعبان کی فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ماہ شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، لہذا جو بھی اس مہینے میں روزہ رکھے گا اللہ اس پر رحم فرمائے گا۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 10 میں یہ حدیث درج ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی درخواست ہے اس میں۔ یہ دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارا شیعہ وہی ہے جو ہم سے محبت کرے اور ہمارے اعمال کی پیروی کرے، قیامت کے دن ہم ان کی شفاعت کریں گے۔ بحر الانوار جلد 68 میں یہ حدیث امام باقر علیہ السلام سے درج ہے۔ لہذا نتیجہ یہ اس دعا کا ہے کہ یہ دعا ہمیں نبی اکرم اور ان کے اہل بیت کی پیروی کا درس دیتی ہے، اور اس میں اللہ سے دعا کی گئی ہے کہ وہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رکھے، ہمیں ان کی سنت پر چلنے کی توفیق دے، اور ہمیں قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اس دعا کو بار بار پڑھنے سے ایمان میں تازگی آتی ہے اور اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو ماہ شعبان میں نماز ظہر کے وقت اور تعقیبات میں بھی پڑھیں، اور نصف شب کو بھی اس دعا کو ہم پڑھیں تاکہ خدا ذوالجلال ہمیں محمد وآل محمد کے ساتھ متمسک رکھے اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمارے گناہ کو بخش دے اور ہمیں اپنی جنت کا حقدار قرار دے۔ دعا ہے پروردگار عالم تمام مومنین مومنات کو ان کی عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ماہ شعبان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور تمام مومنین مومنات جو زندہ ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے
ان کو جوار رحمت میں عظیم ترین مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔